کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو لے کر کے ہمارے دیش کے بھائی، دنیا کے بھائی اسلام پر سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اسلام دوسرے دھرموں سے نفرت کرتا ہے، غیر مسلموں سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں رکھتے ہیں، مگر اس طرح کے سوالات جو اسلام پر اٹھاتے ہیں وہ صحیح سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کا ادھین نہیں کرتے، اسلام کو صحیح سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے جو ہے سوالات آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہ کس کا مذہب ہے، کس کا دین ہے؟ اسلام اللہ رب العالمین کا دین ہے، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی کتاب کا نام ہے قرآن۔ اس کی جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی کرپالو، دیاوان، دیاشیل ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین سب سے بڑا مہربان ہو، دیالو، دیاوان ہو، کرپالو، کرپاشیل ہو، وہ اپنے بندوں سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی کو جو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اسی طرح سے کیڑے مکوڑے ہو، جانور ہو، سب کے لیے دیا کا بھنڈار بنا کر کے بھیجا۔ وہ نبی، وہ سندشتہ، وہ اللہ کے پیغمبر دنیا والوں سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ان کا کام دیکھیے، ان کے چچا، اگر آپ مسلم شریف کتاب الایمان پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں اپنے چچا جناب ابو طالب سے کافی محبت تھی، اگرچہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، غیر مسلم تھے۔ جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، ممتا کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، مگر وہ غیر مسلم بن کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرے چچا غیر مسلم ہو کر کے دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگتے ہیں، جو کہ غیر مسلم کے لیے اسلام میں بخشش کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ دعا کرنے لگتے ہیں اور اس طرح سے دعا کرتے ہیں، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے روک نہ دیا جائے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے غیر مسلم چچا سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ آئیے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے نکل کر کے طائف چلے جاتے ہیں۔ طائف والے آپ کو بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، مارتے ہوئے شہر سے نکال دیتے ہیں، اتنا خون آپ کے بدن میں آتا ہے کہ خون آپ کے بدن سے بہتے ہوئے جوتے میں جم جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اگر اجازت ہو تو یہ جو دو پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس اور جبل احمر، اس کے بیچ میں رکھ کر کے طائف والوں کو پیس دیا جائے، ختم کر دیں گے طائف والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دیا کا بھنڈار لے کر کے آئے تھے، جنہوں نے آپ کو مار کر کے لہو لہان کر دیا تھا، ان کے لیے بھی آپ نے کہا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے اتنا ستاتے ہیں کہ آپ نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھی لوگ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مدینہ آتے ہیں تو مکہ والے مدینے پر حملہ کرتے ہیں، جنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا آپ بھی جنگ کر لو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، مسلمانوں تم بھی ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی جنگ کرنے پر تمہیں مجبور کرتے ہیں۔ جنگ ہو جاتی ہے، جیت مسلمانوں کی ہوتی ہے، 70 آدمی کو قتل کر دیتے ہیں مسلمان اور 70 آدمی کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن گرفتار کرنے والوں سے بھی مسلمانوں کو محبت ہے، اسلام کو محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ محمد کے ساتھی لوگ اچھا کھانا نہیں کھاتے، لیکن جن کو پکڑ کر کے لائے تھے انہیں اچھا سے اچھا کھانا کھلا رہے تھے۔ اگر اسلام کو نفرت ہوتی پیٹتے رہتے ان لوگوں کو، کھانے بھی نہیں دیتے، لیکن ایسا آپ نے نہیں کیا۔ دوسری جنگ ہوتی ہے جنگ احد، تو بخاری شریف اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی تکلیف ہوئی تھی اس جنگ میں، آپ کے دانت توڑ دیے گئے تھے، آپ لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن آپ نے ان لوگوں پر کوئی نفرت نہیں کی، ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں کی، بلکہ آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون،
اللہ میری قوم کے لوگوں کو معاف فرما. میری قوم، پیار کا لفظ آپ کے دانت توڑ رہے ہیں، آپ کو لہولہان کر دیتے ہیں، لیکن آپ پیار بھرے جملے کہتے ہیں میری قوم کو معاف فرما. اخیر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں اور وہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے. ایک یہودی بوڑھا سے ملاقات ہوتی ہے. یہ بات آپ کو مل جائے گی قاضی یوسف کی کتاب الخراج کے پیج نمبر 259 میں. ایک یہودی بوڑھا اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا، لڑکھڑا رہے ہیں قدم اس کے، بھیک مانگ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ آدمی چلنے کے قابل نہیں، بھیک مانگ رہا ہے. پوچھا آپ اس عمر میں اس حالت میں بھیک مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کروں، مسلمانوں کی زمین میں رہتا ہوں، ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر خرچ ہے. ان کی بات سن کر کے عمر فاروق کو اس یہودی سے جو کہ غیر مسلم ہے، آپ کو نفرت نہیں ہوتی، رحم آ جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے. آپ ان کو بلاتے ہیں، پھر ان کو کچھ تحفہ دیتے ہیں اور ان کے لیے پینشن جاری کرتے ہیں بیت المال سے. ایک یہودی غیر مسلم کے لیے آپ نے بردھا پینشن جاری کر دیا بیت المال سے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کو غیر مسلموں سے نفرت ہے، یہ صحیح نہیں بات ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. جو لوگ اسلام کا صحیح سے ادھین کرتے ہیں وہ اس طرح کا سوال کر ہی نہیں سکتے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے بارے میں صحیح سے مطالعہ کریں، صحیح سے ادھین کریں. جو سمجھ میں نہیں آتا تو جو پڑھے لکھے ہیں ان سے رابطہ کریں. ایسی کتابوں کا ادھین نہ کریں جو دوسروں نے لکھا ہے جنہیں اسلام سے نفرت ہے. جو اسلام کے بارے میں کافی جانتے ہیں، جو اسلام کے ٹیچر ہیں، اسکالر ہیں، انہی کی کتابوں کا ادھین کریں اور پھر جو ہے تب جا کر کے صحیح معلومات ہوگی.